بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہاں سے لے کر اگلی آیات اور مکمل 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کے پیش نظر نازل فرمائے ہیں۔ ان آیات کا مطلب صاف سمجھ میں آنا یہ واقعے کے جاننے پر موقوف ہے۔ جب واقعہ مکمل طریقے سے علم میں آئے گا تو ان آیات کا مطلب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ یہ پیش آیا کہ جس کا خلاصہ احادیث میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک خاندان تھا، خاندان بنو ابیرق یا ابیرق۔ اس خاندان میں ایک شخص تھا بشر، جو بظاہر تو مسلمان تھا لیکن اصل میں منافق تھا۔ بعض روایات میں اس کا نام طعمہ بھی آیا ہے۔ اس نے ایک انصاری صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نقب لگا کر چوری کی، اور چوری کی صورت یہ ہوئی کہ ہجرت کے ابتدائی زمانے میں مسلمان آپ جانتے ہیں کہ فقر و فاقے کی زندگی تنگی کے ساتھ بسر کرتے تھے۔ ان کی عام خوراک تو جو کا آٹا، کھجوریں یا کبھی کبھی گیہوں کا آٹا، جو اس وقت بہت کم ملتا تھا مدینہ میں، کیونکہ شام سے آتا تھا۔ مدینہ والے مہمانوں کے لیے گیہوں کا آٹا استعمال کرتے تھے، تو خرید کر رکھ لیا کرتے تھے اپنے گھر میں کہ جب کہیں سے کوئی مہمان آئے گا تو اس کی ضیافت کھجور سے اور گیہوں کے آٹے کی روٹی بنا کر کی جائے گی۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ گیہوں، کچھ غلہ اور کچھ اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، ایک بوری میں چھپا کر اپنے گھر میں رکھ رکھا تھا۔ یہ جو بشر نامی منافق تھا جس نے اپنے ایمان کا اظہار کر رکھا تھا بظاہر،
اس نے بھانپ لیا کہ ان کے گھر میں یہ سامان ہے اور چوری کر کے بوری نکال لی۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ماجرا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور واقعے کی چوری کا ذکر کیا۔ انہوں نے محلے میں جا کر تفتیش شروع کر دی۔ جب بات کھلی تو بشر نامی منافق نے، جس نے چوری کی تھی، اس نے چالاکی یہ اپنائی کہ بوری میں سے غلہ کچھ اس طرح سے اس نے نکالا یا لے گیا کہ گراتا ہوا ایک یہودی کے مکان تک لے گیا، اور جو ہتھیار تھے اس کو بشر نے ایک یہودی کے پاس رکھوا دیے۔ اور جب تحقیق کی گئی تو سامان چونکہ اسلحہ یہودی کے پاس سے نکلا، اس نے چالاکی یہ بھی کی تھی کہ غلے کا کچھ حصہ راستے میں یہودی کے گھر تک ڈال دیا کہ جب اگر معاملہ کھلا تو ہم الزام یہودی کے سر لگا دیں گے کہ چوری ہم نے نہیں کی ہے بلکہ یہودی نے کی ہے، اور اسلحہ بھی اس کے پاس ہے، غلہ بھی اس کے گھر تک گرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت قتادہ نے یہ معاملہ پیش کیا، تفتیش کروائی تو بشر کے خاندان والوں نے بھی یہ کہا کہ چوری یہ یہودی نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں تفتیش کروائی، اس نے کہا کہ چوری میں نے نہیں کی ہے، میرے پاس تو یہ ہتھیار فلانے خاندان کے فلانے آدمی نے رکھوائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گواہ لاؤ کہ کیسے رکھوا دیے تمہارے پاس۔ وہ گواہ چونکہ یہودی پیش نہ کر سکا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا شریعت کا حکم بھی ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کیا جائے تو گواہ پیش کیے جائیں گے اس پر۔ وہ یہودی گواہ پیش نہ کر سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو گیا کہ یہودی پر چوری کی سزا جاری کر دی جائے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بغیر دلیل کے بشر نامی ایک مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام کس طرح لگا دیا۔ اس پر حضرت قتادہ کو بھی افسوس ہوا کہ کاش میں اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کرتا۔ اسی طرح حضرت رفاعہ جن کے گھر چوری ہوئی تھی، انہوں نے بھی کہا واللہ المستعان، کہ اللہ ہی مددگار ہے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نوشتہ قرآن بھیجا ہے، آپ واقعے کے موافق آپ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ اللہ نے بتلا دیا اپنے حبیب کو کہ چوری یہودی نے نہیں کی ہے، چوری بشر نامی منافق نے کی ہے جو اپنے آپ کا کہ اسلام کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان یہ ہو گیا تھا کہ بشر نے چوری نہیں کی ہے اور یہ چوری یہودی نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمایا کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری ہرگز نہ کریں۔
اس سے ایک بات جو بہت کھل کر سامنے آئی ہے کہ انصاف میں مذہب نہیں دیکھا جائے گا، انصاف جب کیا جائے گا منصف کا مذہب دیکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے، خواہ مومن ہو یا کافر، فیصلے انصاف کے موافق ہوں گے۔ اگر چوری کرنے والا مسلمان ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی یہودی ہے اور غلطی مسلمان نے کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مذہب کی بنیاد پر طرفداری کر دی جائے۔ اگر چور مسلمان ہے تو ہاتھ مسلمان کے کاٹے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا کہ آپ ان خائنوں کی طرفداری نہ کیجیے۔ خائن سے مراد یعنی جو خیانت کرنے والے ہیں، حالانکہ خیانت کرنے والا تو ایک آدمی ہے بشر نام کا، اللہ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جمع خائنین اللہ نے اس لیے استعمال کیا جمع کا صیغہ کہ خاندان بنو ابیرق جس کا وہ چور تھا، مسلمان آدمی جو بنا ہوا تھا، پورے خاندان والے مل کر اس بشر نامی آدمی کی موافقت کر رہے تھے کہ چوری اس نے نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چور کی اعانت یا ظالم کی اعانت کرنے والوں کو بھی خائن کہا ہے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ چور کی وکالت نہیں کی جائے گی، طرفداری نہیں کی جائے گی۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ حکومتیں اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن حکومتیں، ریاستیں اللہ تعالیٰ بے انصافی، نا انصافی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے چوک ہوئی ہے، آپ اللہ سے استغفار کریں کہ ایک یہودی کے اوپر اگرچہ حالات اور قرائن اس بات کی طرف تھے، آپ ایک حکم لگانے جا رہے تھے، آپ استغفار کریں، اور انبیاء کی عصمت اور عظمت شان کے یہ مناسب نہیں ہے، لہذا آپ استغفار کریں۔ اللہ نے حکم دیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ۔ اور دوسرا مطلب یہاں یہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کیسے کسی یہودی کو یہ سمجھ لیا کہ چوری اس نے کی ہے، اور ایک مسلمان سے حسن ظن کی بنیاد پر آپ نے کیسے ابھی فیصلہ کر لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہاں استغفار کریں۔ علماء نے اس پورے 2 رکوع کے خلاصے کے طور پر چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلا اصول اللہ نے یہ فرمایا کہ تمام فیصلے کتاب اللہ کے مطابق ہوں، کتاب اللہ کے احکام کے تابع ہوں۔ دوسرا اصول اللہ نے یہاں آیات میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی ایسی باتیں کھولتے ہیں جو صراحتاً قرآن میں مذکور نہیں ہوتی۔ فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں آیات میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مقدمے کے اندر غلطی پر ہے تو غلطی پر جو ملزم ہے اس کی وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بشر کے خاندان والوں کو خائن کہا ہے کہ جب چوری اس نے کی تھی تو اس کی طرفداری کرنی نہیں چاہیے تھی، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ اور ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو دنیا میں کسی جھوٹے کو آپ اس کی وکالت کر کے آپ اس کو دنیا میں سزا سے بچا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں تمہاری وکالت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔
یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں پورے ایک رکوع کے اندر، بلکہ ایک رکوع سے زائد آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر حق کے مطابق، حق پر مشتمل آپ پر کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان قرآن کے طریقے کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو مقدمے میں جھوٹے ہوں ان کی وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ وکیلوں کو معلوم رہتا ہے کہ مقدمے کے اندر کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، محض اپنے روزگار کے لیے کسی خائن کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اللہ سے آپ مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور کسی تنازعے میں جھگڑے میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کرنے والا اگر مسلمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ فیصلے مذہب کی بنیاد پر نہیں، انصاف کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سب کو احاطے میں رکھ رکھا ہے۔ ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ ارے تمہاری طاقت تو یہی ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی، بھلا یہ بتاؤ اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اس آیت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ آپ کسی خیانت کی طرفداری کر کے دنیا میں تو اس کو سزا سے بچا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کی سزا سے خائن کو کون بچائے گا؟